اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم اللہ کریم بندوں کو پسند کرتا ہے۔ کریم اللہ کریم بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جو بندے بندوں کے لیے کریم ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اور کریم وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے لیے آسانیاں، سکھ، سہولت تلاش کرے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے اور ان کے دکھوں کا علاج سوچے۔ آپ اگر کریم بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج ایک بہترین موقع ہے۔ اپنے روحانی طبی تجربات، مشاہدات، کوئی روحانی ٹوٹکا، کوئی طبی ٹوٹکا اللہ کی مخلوق کے لیے بتائیں تو اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا۔ جھجکے نہیں، ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ یہ بتانا آپ کے نسلوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ تو کون بتائے؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ جھجکے نہیں۔ کوئی بھی عمل، ٹوٹکا، وظیفہ، کوئی مشاہدہ، کوئی تجربہ، اور اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا۔ اب میں بولا ہوں، اب آپ کے بولنے کا وقت ہے۔ اس وقت بھی تو میں گھر پہ تھا تو میں ہمت نہیں بند رہی تھی، میں نے کہا اگلی جمعرات کو چلا جاؤں گا، چلو ایک ناغہ ہو جائے گا، لیکن میں نے 7 اذانوں اور اپا ستم کی 4 آخری آیات والا جو ہے نا وہ عمل کیا اور اپنے کندھوں میں پھونکا، اور میں نے اللہ کو کہا یا اللہ دیجیے کہ میں وہ ریوڈ روڈ پہ رہتا ہوں، وہاں سے میں یہاں تک مجھے پہنچا دیجیے، ہوا بھی سرد ہے۔ میں نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور اللہ پاک نے میں نے کہا میں درویش کی محفل میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں اگلی جمعرات کو میری زندگی رہتی ہے نہیں رہتی، تو اس لیے میں آ رہا ہوں۔ دوسرا ایک واقعہ، میں ایک دفعہ میرے کوئی گھر کا معاملات تھے تو کچھ لوگوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، تو وہ بڑے تنگ کر رہے تھے۔ چابیاں تو میرے پاس تھی لیکن قبضہ ان کا تھا، تو وہ چھوڑتے نہیں تھے، تو میرے پیچھے تھے۔ تو انہوں نے مجھے علامہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ بلایا کہ وہاں پہ آپ آؤ، مارکس دیا، وہاں بات کریں گے۔ کچھ لوگ وہاں پہ شامل، اتنی دیر میں مجھے بڑا خوف تھا کہ کہیں مارے نہ یا کچھ کرے نہ۔ کسی بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو یا کبھی ہو، یہ 3 لفظ جو پڑھتے جانا۔ میں اب ادھر مارکیٹ میں پھر رہا تھا، ابھی ادھر انتظار کر رہا تھا، تو میں یہ بڑی جوش اور بڑے سے پڑھتا گیا، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھوں کے ساتھ نا کوئی چیز رگڑ کھا رہی، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کہ کون ہے، تو وہ ایکچولی حفاظت کے فرشتے آ گئے تھے، تو اللہ پاک نے میری حفاظت کی۔ اسی طرح میں ایک جاب کرتا تھا یہاں پہ لاہور میں ہی، میرے گھر سے میرا آفس 14 کلومیٹر تھا، میں موٹر سائیکل پہ ڈیلی جاتا تھا، تو میرے یہ گردن کے اوپر نا کوئی 8-10 موقع نکل آئے، باس جو ہوتے ہیں موقع، تو وہ نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ یہ فلانی درگاہ کو جھاڑو باندھو، اس سے آپ کا وہ صحیح ہو جائیں گے، کسی نے کہا منت مانگو صحیح ہو جائیں گے، کسی نے کچھ، تو میرے لیے میں اور کچھ نہیں آیا۔ میں جب گھر سے نکلتا تھا وضو کر کے نکلتا تھا، اور میں رستے میں درود ابراہیمی پڑھتا جاتا تھا، ہاتھ پہ پھونکتا تھا اور موقعوں میں پھیر دیتا۔ کچھ 3-4 دن گزرے تو میرے ساتھی نے دفتر کے تھے، وہ کہتے ہیں آپ کے موقع کی دعائی لگائی ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے درود ابراہیمی پڑھا تو الحمدللہ وہ بالکل صاف۔ یہ میرے کچھ آئے گا۔ میں جب تبریز ہوں اور ملتان گئے تھے گھر پہ، تو جادو چکلے ہوئے تھے، ایک پائی سے تنگ تھے اور قرضہ تھا بہت زیادہ، اور ہمارے سب گھر والوں نے اذان والا عمل اور یا کا عروف بہت زیادہ کرا کے پڑا، اور والدہ نے اور میری وائف نے وہ علاقوں سے روکتے تھے، اور قرضہ بھی میرا اترنا شروع ہو گیا بہت زیادہ، کام بھی ٹھیک ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ حضرت یہ جو داڑھی والا عمل ہے، داڑھی کے پانی والا وضو کے بعد، یہ میں آج کل ویسے تو میں نے کئی دفعہ ایسا اس
کو آزمایا ہے اور الحمدللہ ہمیشہ اس سے مجھے بہت فائدہ رہا ہے. اور آج کل میرا بیٹا ہے، اس کی چھوٹی سی پمپل سے نکلا تھا ٹانگ پر، تو وہ بڑھتے بڑھتے کافی بڑا ہو گیا. تو اس کی والدہ جو ہے کافی دوائیاں وغیرہ لگاتی رہی، لیکن یہ کہ کوئی قاطع آرام نہیں آ رہا تھا. پھر الحمدللہ مجھے ایک دم سے اس عمل کا خیال آیا اور پھر میں نے اس کو کرنا شروع کیا. الحمدللہ دوسرا دن ہے، وہ زخم جو ہے بالکل بھر گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پتری سی بھی آ گئی ہے. تو یہ بہت ایک بار ایک عمل ہے الحمدللہ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے اور آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا، ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا رشتہ عطا کیا، اور ہماری بہت ہی شکر گزاری اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتہ دیا. اور رشتے کے فوراً بعد ہی پہلے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دی. اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اب میں نے بھی باقاعدگی سے اس کی پابندی شروع کر دی ہے، اور اس کے نتائج اتنی تیزی سے سامنے آتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. اس دعا کی آپ سب لوگ بھی پابندی کریں. اس کا ہمارے گھر میں بہت عرصے دراز سے میری بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے. لوگ آتے تھے اور آ کے جہیز کی، گھر کی اور بے پناہ ڈیمانڈیں کر کے چلے جاتے تھے. ہم لوگ بہت پریشان تھے. لوگ ہمیں باتیں کرتے تھے کہ تم اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرتے. ہم خود پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے. آپ نے اس دعا کی پابندی کا کہا اور انہوں نے اس دعا کی پابندی کی، اور اس آسانی سے رشتہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے فضل سے ہم سے جہیز بھی نہیں لیا. جہیز کی چھوٹی کوڑی کے نام پہ ایک بیڈ تک نہیں مانگا انہوں نے ہم سے. اور میری بہنوئی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے میری بہن کو ہیرے موتی گفٹ کیے ہیں. اور اللہ کا شکر اتنی آسانی سے رشتہ ہوا ہے، اور شادی کے پہلے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہوا ہے. السلام علیکم جی. میری سسر ہیں جو میرے تایا جی ہیں، 80 سال سے اوپر کی عمر ہے. گزشتہ چند ہفتوں سے انہیں شکایت تھی. گھر میں وہ اکیلے رہتے تو انہیں شکایت تھی کہ کوئی انہیں جو ہے رات کے وقت سوتے سے اٹھا دیتا ہے، کبھی کمر دباتا ہے، کبھی تھپکی دیتا ہے، کبھی دباتا ہے. تو پریشانی تھی. ایک ہفتے پہلے ان کو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، پیشاب بند ہو گیا، پخانہ آنا بھی بند ہو گیا، اور ان کو ہمیں پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑا، جو ان کی بالکل حالت غیر ہو گئی، اور دماغی جو آپ کہہ لیں کہ باتوں میں بہت بے ربط اور بالکل ہی مطلب سینسز جو ہے وہ لوز کر گئے تھے. تو ہم لوگوں نے پھر حضرت کے حکم کے مطابق ہم نے اپا سکتم اور اذان کا عمل کیا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اور 2 دن کے اندر اندر جو ہے ڈاکٹر ابھی تک ڈائگنوز نہیں کر پائے کہ ان کو مینجائٹس ہے یا ان کو اسٹروک ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپا سکتم کے عمل سے وہ بالکل ٹھیک بات کرنے لگ گئے، خطرے سے وہ باہر نکل آئے. اور بلکہ اس واقعے سے پہلے جو تھے وہ خاصے شوقین مزاج رہے اپنی ساری زندگی، دبنگ افسر رہے. لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ ہوش میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن پڑھوں گا اور میں جو ہے آپ شریعت کے باہر کوئی کام نہیں کروں گا. اور انہوں نے جو ہے حضرت سے خاص طور پہ جو ہے دعا کی درخواست کی کہ میری لیے صحت کی دعا کریں اور ایمان کی دعا کریں. دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان سے تشریف لائے ہیں. پہلے بھی ہم نے آپ کو ولی صاحب آئے تھے یہاں پر، تو طبیعت الحمدللہ وظیفہ آپ نے بتایا تھا. شاید جو فائدہ ہوا ہے کسی عمل سے وہ بتائیے. اللہ والے اس وقت یہ نشست ہے کہ آپ کو کسی عمل سے فائدہ ہے وہ بتائیے. جی فی سمر الخیات یا جامع یا مرید، آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا.
الحمدللہ تقریباً سال سے جو ہے نا طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. اب جو ہے نا اب وہ وظیفہ بھی اسی دن سے ہم جاری کیا ہوا ہے, ہم نے وہ نہیں چھوڑا. تو اب جو ہے نا دوبارہ یہ میں نے کس مقصد کے لیے بتایا تھا فی سمل حیات یا جامع ہو یا معید ہو؟ یہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے اوپر کچھ تجویزات ہیں اور کوئی جو ہے نا اثرات ہیں ان کے اوپر, تو وہ آپ کو فائدہ ہوا الحمدللہ. اور بتائیں جی, اور بتائیں. السلام علیکم. جن لوگوں کی بیویاں تنگ کرتی ہوں, شک کرتی ہوں, ان کے لیے ایک نسخہ ہے. کیونکہ میں نے سنا تھا جو گھر میں داخل ہوتا ہے اونچا سلام کرتا ہے, ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے اور ایک دفعہ قل واللہ پڑھتا ہے. تو ایسے ہوا کہ صبح جب میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلا تو بیگم نے بڑی سنائی مجھے شک کی, یہ وہ بڑا پریشان. میں جب گھر میں واپس داخل ہونے لگا تو میں نے یہ عمل کیا اور میں پھر جا کے سو گیا جیسے. تو پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا بیگم نے آگے تانے دبانا شروع کر دی. اور میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے سونا صدقہ کر رہی ہوں. میں نے کہا ابھی تو بڑی ناراض تھی. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شیاطین جو وسوسے سے ڈالتے ہوئے نکل گئے. اور دوسری دعا ہے جو ربنا حب لنا, اس کی پابندی سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور آنکھوں سے نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ بچے اور بیوی واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں. تو اس کی پابندی کریں. السلام علیکم. میں نے آب زمزم کے کرشمات پڑھے تھے, سنے بھی تھے. میرے چہرے پہ بہت زیادہ دانے نکلتے تھے اور بال بھی بہت گرتے تھے. اب کم از کم یہ 2 ہفتے ہوئے ہیں میں آب زمزم چہرے پہ بھی لگا رہا ہوں اور بالوں پہ بھی لگاتا ہوں روزانہ صبح شام کو. تو چہرے پہ دانے جو تھے وہ بھی کم ہو گئے اور بال گرنا بھی کم ہو گئے. السلام علیکم. تیسرا میرے ٹونسل سے 6-7 سال سے تو کافی علاج کرایا, لاکھوں روپیہ میں نے ضائع کیا. تو پھر ادھر دعا خانے سے میں نے دعا لی ہے. تو 1 ماہ پہلے ہو گیا, آپ نے وہ وظیفہ بتایا تھا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کا. تو اب میں نے وہ دوا بھی چھوڑ دیا ہے اور مجھے اس دوا سے بہت زیادہ فرق ہے. تو ٹونسل میرے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. اور تیسرا میں نے کہنا تھا جو یہ جنات وغیرہ شیطان وغیرہ یہ تنگ کرتے ہیں, میری ایک بہن تھی کرسچن تھی, وہ مسلمان ہوئی تھی, حالات کے ساتھ اس کی بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تو وہ کرسچن تھے, جو اس کے گھر والے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے مارنے میں, اور ہزاروں کی تعداد میں جن اور یہ چھلاوے وغیرہ بھیجتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ پہ اس کو اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا رہا. اور ہم کسی کے عالم کے پاس ہی گئے تو وہ کچھ جیسے اچھی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح بری چیزیں جیسے ہوتی ہیں اسی طرح اچھی چیزیں آ کے ہمیں مدد کرتی رہی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے پھر بتاتے تھے پھر وہ جو ہوتی ہے سپرے وغیرہ مچھر مارنے کے لیے ہم کرتے ہیں, اسے آگ جلا کے ہم ہزاروں کی تعداد میں جنات جلائے ہیں. اور اس کا وہ غلط استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور بتائیں. جب میں 5 سال کا تھا تو میرے بیگ پہ دانا نکلا تھا, وہ کیکا کا تیل لگایا تھا تو وہ خراب ہو گیا تھا, اس میں پورے جسم کو کور کرنے لگ گیا تھا. پھر بہت علاج کروایا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا, ہم نے علاج ہی چھوڑ دیا تھا. پھر وہ اتنا ہو گیا تھا کہ ریشز بن گئے تھے. تو 2 سال پہلے میں نے روحانی غسل کیا تو الحمدللہ 2 دفعہ کیا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آرمی میں ہوں, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں پشاور سی میں تقریباً 16 سے 17 دن ایڈمٹ رہا. تو میرے ہاتھ کا ڈاکٹر نے آپریشن کیا, اس میں پنیں وغیرہ لگائیں. تو وہاں سے ڈسچارج ہو گئے, میں لاہور آ گیا, میں لاہور کا رہنے والا ہوں. تو دوبارہ آ کے میں نے لاہور سی میں چیک کرایا. تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کا دوبارہ آپریشن ہوگا. تو مجھے پہلے بھی 2 آپریشن ہوئے تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. تو جس دن میں سی میں چیک کرانے آ رہا تھا تو میری گھر والی نے مجھے کہا کہ یہ کتاب پڑھ لے, اس میں سورہ کوثر کے فضائل لکھے ہوئے تھے. میں نے اس کو تھوڑا سا کوئی تقریباً آدھی کتاب جو ہے نا میں نے وہ پڑھی. اور جب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو اس نے کہا یہ آپ کا دوبارہ آپریشن ہوگا. اگلے دن پھر میں نے چیک کرایا تو پھر انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کا دوبارہ آپریشن ہوگا. تو میں نے سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی.
اور 2 دن میں پڑھتا رہا ہوں. جب تیسرے دن میرا آپریشن تھا تو ڈاکٹر نے مجھے بلایا, مجھے جو اسٹیجر پہ لٹا دیا, آپریشن کے لیے تیار کر دیا. تو میں پھر بھی سورہ کوثر پڑھ رہا تھا. جب ڈاکٹر آیا تو اس نے مجھے سے پوچھا ہاں کیا حال ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کوئی مسئلہ, میں نے کہا درد ہو رہا ہے. اس نے مجھے انجیکشن لگایا. اس کے بعد اس نے جو ایکس رے تھے میرے ڈالے ہوئے, میں وہ سورہ کوثر پڑھتا رہا ہوں اسی میں. تو ڈاکٹر نے جب وہ دوبارہ مشین میں ڈالا تو اس نے کہا یہ آپ کے بہت اچھی پنیں لگی ہیں. تو میرا سورہ کوثر کی وجہ سے آپریشن نہیں کیا. اس نے کہا یہ پنیں ٹھیک ہے.